الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. محترم حاضرین اور ناظرین کرام، آج رمضان المبارک کی 27 تاریخ ہے، جس کو ہم لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شب قدر ہے یا یہ کہ لیلۃ القدر ہے. اور میں آپ کو بتلاؤں کہ حدیث کے مجموعے سے یا یہ کہ احادیث شب قدر سے متعلق جو بھی حدیثیں ہیں، ان تمام حدیثوں کے مجموعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اور اہل علم نے لکھا بھی ہے کہ 27 رمضان کو زیادہ اس بات کا امکان ہوتا ہے. 27 رمضان کو اس کی رات کو زیادہ اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ وہ لیلۃ القدر ہو. تو سب سے پہلے ہم اور آپ اس بات کی دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں لیلۃ القدر کی فضیلت سے مشرف فرمائے، اور لیلۃ القدر کا اجر و ثواب اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو عطا فرما دے. میرے بھائیوں، آج کی اس محفل میں، جو مبارک محفل ہے، آپ لوگ یہاں موجود ہیں، کثیر تعداد میں خواتین بھی ہماری باتیں نیچے سن رہی ہیں. اس مناسبت سے قرآن سے متعلق کچھ ضروری باتیں، اہم باتیں، اور اخیر میں قرآن کریم کی فضیلت سے متعلق چند حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ تمام ہی حضرات بغور، خاص طور سے جو بچے یہاں موجود ہیں، بچے میری باتوں کو غور سے سنیں گے. انشاءاللہ تمام لوگوں کو میری باتوں سے فائدہ پہنچے گا. میرے بھائیوں، ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں قرآن، چاہے قرآن مجید کہا جائے، قرآن کریم کہا جائے. سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ قرآن کا معنی کیا ہے. بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ قرآن ہے، لیکن قرآن کا معنی نہیں جانتے. اگر کوئی سوال کر دے، کوئی پوچھ لے کہ بھائی آپ مسلمان ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں، قرآن جو آپ کی مذہبی کتاب ہے اس کا معنی کیا ہے، تو بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں لاجواب ہو جائیں گی، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہے. میرے بھائیوں، قرآن کا جو معنی ہوتا ہے وہ معنی یہ ہے، یعنی پڑھی جانے والی کتاب. پڑھی جانے والی کتاب، یہ قرأ عربی کا ایک لفظ ہے، اسی سے یہ قرآن بنا ہے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب ہے اور آخری آسمانی کتاب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل بھی بہت سارے رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا، بھیجا، تاکہ وہ رسول اللہ رب العالمین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں. تو ان رسولوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل بھی جو بھی رسول اس دنیا کے اندر آئے، تمام رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی آسمانی کتاب نازل فرمائی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب ملی، حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی کتاب ملی. اور جب ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے جب ان کو نبی اور رسول بنایا تو اللہ تعالیٰ نے آخری آسمانی کتاب نازل فرمائی، جس کا نام قرآن ہے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے، رسول بنے، 40 سال کی عمر میں
40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت ملی تو حضرت جبریل علیہ السلام، اور یاد رکھیے کہ جبریل علیہ حضرت جبریل علیہ السلام ہی وہ فرشتہ ہیں جو ہر زمانے میں آسمان سے وحی لے کر نازل ہوتے رہے، چاہے وہ داؤد علیہ السلام کے اوپر وحی کا معاملہ ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، تمام رسولوں پر جو فرشتہ وحی لے کر آیا وہ فرشتہ کون تھا؟ حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی، یا یوں کہیں کہ قرآن کریم کی جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی، یہ بنیادی معلومات ہیں جس کے بارے میں ہر مسلمان کو جانکاری ہونی چاہیے۔ آج ہم دنیا جہاں کی خبر رکھتے ہیں، معلومات رکھتے ہیں، جنرل نالج رکھتے ہیں، لیکن جو ہماری آخری مذہبی کتاب ہے، قرآن کریم ہے، اس کے بارے میں میرے بھائیوں آج نہ ہمیں خبر ہوتی ہے، نہ آج ہمارے بچوں کو خبر ہوتی ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے، اسی لیے میں یہ چند بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلی وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، قرآن کریم کی پہلی آیت وہ اقرا تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، اور اس سورت کی 5 ابتدائی آیتیں، اس سورت کی 5 ابتدائی آیتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل فرمائی۔ غار حرا ایک پہاڑ کا نام ہے، ایک آپ کہیں کہ ماد تھا، اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھے ہوئے تھے، غار تھا، غار حرا، اور وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے جبریل علیہ السلام کو بھیجا ان 5 آیتوں کو لے کر، اور جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، ان چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناواقف تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے علم لدنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔ تو جبریل علیہ السلام جب قرآن لے کر آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اس کو یاد کیا کرتے تھے، اور قرآن کے سب سے پہلے حافظ، قرآن کے سب سے پہلے حافظ کون ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے صحابہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، چند مشہور صحابہ تھے جو لکھنا جانتے تھے، پڑھنا جانتے تھے، جیسا کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اس طرح دیگر چند اور صحابہ ہیں جو لکھنا جانتے تھے، پڑھنا جانتے تھے۔ جب قرآن نازل ہوتا تھا، جبریل علیہ السلام لے کر آتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کے پتھر پہ لکھوا دیتے تھے، کبھی کسی درخت کے چھالے پہ لکھوا دیتے تھے، اور اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حفظ بھی کرتے تھے۔ اور بعض صحابہ، بلکہ اکثر صحابہ اس زمانے میں حفظی کر لیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا حافظہ بڑا مضبوط کیا تھا، جو بات سن لیتے تھے یاد ہو جایا کرتا تھا۔ آج بہت سارے بچے جو اسکول کالج میں پڑھنے والے، مدرسے میں پڑھنے والے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھیا ہم یاد کرتے ہیں، بہت ساری باتیں بھول جاتے ہیں، آخر اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ میرے بھائیوں، صحابہ گناہوں سے بہت دور تھے، معصیت سے بہت دور تھے، اس لیے ان لوگوں کا حافظہ بڑا مضبوط تھا۔ آج ہم یا ہے کہ ہمارے بچے اور اسٹوڈنٹس اور ودیارتھی جو لوگ ہیں وہ گناہوں میں لت پت ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کا حافظہ کیا ہوتا ہے؟ کمزور ہو جاتا ہے، بار بار سننے اور پڑھنے کے باوجود بھی یاد میرے بھائیوں نہیں رہتا ہے۔ اس لیے میں بچوں کو، پڑھنے لکھنے والے لوگوں کو کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا قوت حافظہ مضبوط رہے تو آپ کو گناہ چھوڑنا پڑے گا۔ خیر میرے بھائیوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو لکھوایا کرتے تھے، اور مختلف جگہوں پر قرآن لکھا ہوا تھا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ ان باتوں کو یاد رکھیے، لوگوں کو بتلائیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، 4 خلیفہ ہوئے جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے،
پہلے نمبر پہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دوسرے نمبر پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے شیطان بھی بھاگتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جاہ و جلال کے آدمی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس راستے سے عمر جاتے ہیں شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اسلام کے لیے اتنی غیرت اور حمیت رکھتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دوسرے خلیفہ تھے۔ تیسرے جو خلیفہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلکہ یوں کہ داماد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، ذی النورین ان کو کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی، اسی لیے ان کو ذی النورین کے خطاب سے اور لقب سے پکارا جاتا ہے۔ چوتھے جو خلیفہ تھے میرے بھائیوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ قرآن کیسے محفوظ کیا گیا، کیسے اس کی حفاظت کی گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب بہت سارے حفاظ قرآن شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں، جنگ میں کام آ گئے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سوچا کہ اگر اسی طرح حفاظ قرآن کیا ہے شہید ہوتے رہے، قرآن ضائع ہو جائے گا، قرآن ختم ہو جائے گا۔ اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں جہاں قرآن لکھا ہوا تھا، کسی پتھر پہ، کسی لکڑی پہ، کسی چمڑے پہ، تو تمام جگہوں سے جمع کروایا اور ایک مصحف تیار کیا۔ اس شکل میں جو ہم قرآن دیکھتے ہیں نا، اس شکل میں قرآن دیکھتے ہیں، اس شکل میں جمع کیا ہوا یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میرے بھائیوں یہ کارنامہ ہے۔ خیر اس طرح قرآن میرے بھائیوں جمع ہوا اور ہم تک پہنچا۔ یہ قرآن میرے بھائیوں یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے دستور کی کتاب ہے، شریعت کی کتاب ہے، اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کے مطابق وہ عمل کرے۔ آج ہم لوگ قرآن پڑھتے ضرور ہیں، قرآن ہم نے سنا، پورے رمضان میں قرآن سنا، لیکن میرے بھائیوں سننے کا بھی ثواب ہے، پڑھنے کا بھی ثواب ہے، لیکن سب سے اہم مقصد قرآن کے جو نزول کا ہے یا نازل کرنے کا ہے میرے بھائی، یاد رکھیے قرآن کے نازل کرنے کا اللہ تعالیٰ کے مقصد یہ ہے کہ قرآن پر عمل کیا جائے۔ ہم قرآن بھی سنتے ہیں، آپ دیکھیے گا علماء بھی ملیں گے، آپ کو حفاظ بھی ملیں گے جن کو قرآن کا معنی بھی پتہ ہوتا ہے، قرآن کی آیتیں بھی یاد ہوتی ہیں، لیکن قرآن پر عمل نہیں ہوتا ہے، قرآن سے ان کی زندگی بہت دور ہے۔ آج پورے ہندوستان میں، پوری دنیا میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، لیکن مسلمانوں کی حالتوں میں اصلاح نہیں ہے، سدھار نہیں ہے۔ مسلمان جیسے کیا ہے، رمضان سے پہلے بدبخت بہت سارے ہوتے ہیں، قرآن سننے کے باوجود بھی کیا ہے بدبخت رہتے ہیں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ مسجد میں نماز بھی پڑھیں گے، لیکن قرآن کا جو اثر ہونا چاہیے آدمی کی پرسنالٹی کے اوپر، آدمی کی شخصیت کے اندر، ہمارے اندر جو بدلاؤ ہونا چاہیے میرے بھائیو، بدلاؤ نہیں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم دل سے نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ دل سے ہم قرآن سنتے ہیں، نہ دل سے ہم قرآن سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ہم قرآن پر میرے بھائیوں عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے ایک آیت پڑھی آپ کے سامنے، اللہ تعالیٰ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہی رمضان کا مہینہ ہے، رمضان مبارک کا یہی مہینہ ہے، اور یہی تاک راتیں ہیں، لیلۃ القدر ہے میرے بھائیوں۔ انہی تاک راتوں میں سے کسی رات کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر قرآن نازل کیا، اور پھر سمائے دنیا سے مکمل 23 سالوں میں حسب ضرورت یہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا رہا، جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے 13 سالوں تک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بننے کے بعد مکہ میں کتنے سالوں رہے؟ 13 سالوں تک رہے، اور ان سالوں میں بھی قرآن حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اترتا رہا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے اور 10 سال وہاں تھے مدینہ میں، 10 سالوں تک رہے، وہاں بھی قرآن اترتا رہا۔ اسی لیے جب آپ قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کچھ صورتیں مکی ہیں، کچھ صورتیں
کیا ہے؟ مدنی ہے۔ تو ہجرت سے قبل جو صورتیں نازل ہوئیں ان صورتوں کو مکی صورتیں وہ کہی جاتی ہیں، اور ہجرت کے بعد جو صورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ان صورتوں کو میرے بھائیوں مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ یہ بنیادی معلومات ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رمضان کے مہینے ہی میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، اور یہ قرآن سراپا ہدایت ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں مکمل طور پر مومن بن جائیں، مکمل طور پر مسلمان بن جائیں، مکمل طور پر موحد بن جائیں، اور آپ کی زندگی کے اندر بدلاؤ آئے، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہو جائیں، صحابہ کی سنت پر عمل پیرا ہو جائیں، ایک اچھے انسان بن جائے میرے بھائیوں، نمازی بن جائے، روزے دار بن جائے، اور اس طرح نیک اوصاف سے متصف ہو جائے، میرے بھائیوں ضروری ہے کہ آپ قرآن کے قریب آئیے۔ قرآن صرف کیا ہے، شادی میں دے دینے سے نہیں ہوتا ہے، اور طاق میں اپنے گھر میں رکھ لینے سے نہیں ہوتا ہے، یا رمضان میں صرف تلاوت کر لینے سے نہیں ہوگا، بلکہ ہر دن کا رشتہ ہمارا قرآن سے ہونا چاہیے۔ اور حدیثیں آئیں گی آپ کے سامنے کہ وہ گھر ایسا گھر جس کے اندر قرآن نہ پڑھا جائے میرے بھائیوں وہ برباد گھر ہوتا ہے۔ اور کہا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ لو طہرت قلوبکم ما شبعت قلوبکم، کہا کہ اگر تمہارا دل اگر پاک صاف ہو، اگر مسلمانوں کا دل پاک صاف ہوگا، کبھی وہ قرآن سے شیراب نہیں ہو سکتا ہے، ہمیشہ تشنگی باقی رہے گی۔ جتنا آپ قرآن پڑھیے گا نا مزید خواہش ہوگی ہم کیا کریں، قرآن پڑھیں۔ میرے بھائیوں یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ قرآن کا گہرا تعلق یا قرآن سے گہرا تعلق ہمارا، آپ کا، ہمارے بچوں کا، خواتین کا اور نوجوانوں کا میرے بھائیوں قرآن سے ہونا چاہیے۔ آج دنیا میں آپ جو دیکھ رہے ہیں خلفشار ہے، دنیا میں جو دیکھ رہے ہیں مسلمان بالکل کیا مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں، مسلمانوں کا کوئی شمار و قطار نہیں ہے، مسلمان ہر جگہ دبائے جا رہے ہیں، کچلے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، ستایا جا رہا ہے مسلمانوں کو۔ کبھی سوچا ہے آپ نے ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اگر اس کی تہ میں جائیے گا کہ جو مسلمانوں کی حالت ہے آج پوری دنیا کے اندر، صرف ہندوستان کے اندر نہیں، پوری دنیا کے اندر جو زب و حالی ہے، مسلمانوں کی جو بربادی ہو رہی ہے، اس کی بڑی وجہ میرے بھائیوں یہ ہے کہ ہم لوگوں نے دین کو چھوڑ دیا ہے، ہم لوگوں نے شریعت کو چھوڑ دیا ہے، ہم لوگوں نے نمازیں چھوڑ دی ہیں، ہم لوگوں نے روزے چھوڑ دیے، ہم لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن پڑھنا بھی چھوڑ دیا، قرآن سمجھنا بھی چھوڑ دیا، قرآن کے مطابق میرے بھائیوں عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہماری یہ درگت میرے بھائیوں بن رہی ہے۔ چند حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا قرآن کی فضیلت سے متعلق، اور میں پیغام بھی دینا چاہوں گا اپنے بھائیوں کو، گارجین حضرات کو اور خواتین کو، یہ کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن سے قریب کیجئے، قرآن کی تعلیم دلوائیے۔ دیکھیے قرآن کی کتنی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی یقرأ القرآن وهو ماہر به مع السفرة الکرام البررة والذی یقرأ القرآن وعلیہ شاق فلہ اجران۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو قرآن پڑھتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے، ہم لوگوں نے قرآن رمضان میں پڑھا ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے پڑھنے کو قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اجر و ثواب سے ہمکنار فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو آدمی قرآن پڑھتا ہے اور قرآن کا ماہر ہوتا ہے، قرآن کا ایکسپرٹ ہوتا ہے، تو ایسے لوگ جب مریں گے، آخرت میں پہنچیں گے، تو ایسے لوگوں کا حشر کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مع السفرة الکرام البررہ،
طرح ایسے لوگوں کا حشر بزرگ اور نیک اور اچھے فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والذی یقرأ القرآن وهو علیہ شاق فلہ اجران، جو آدمی قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، اس کی زبان نہیں چلتی ہے، زبان میں لکنت ہوتی ہے، آسانی سے نہیں پڑھ سکتا، اس کے باوجود بھی وہ پریشانی اٹھا کر پڑھتا ہے، دیکھیے اللہ کے نبی نے کہا اس آدمی کو ڈبل ثواب ملتا ہے، اس آدمی کو ڈبل ثواب ملتا ہے، ایک پریشانی برداشت کرنے کا اور دوسرا کس چیز کا؟ تلاوت کرنے کا۔ یہ کیا ہے؟ قرآن کی فضیلت ہے۔ ایک اور حدیث سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا حسد الا فی اثنتین رجل علمہ اللہ القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار فسمعه جار له فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حسد جائز نہیں ہے۔ آج بہت سارے لوگ کیا ہے؟ حسد کرتے ہیں، جلن کرتے ہیں، فلانا کو یہ پیسے ہیں تو اللہ کرتا ہے کہ اس کا پیسہ کیا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ عورتوں میں بہت زیادہ حسد ہوتا ہے، مردوں میں ہوتا ہے، لیکن مردوں سے زیادہ حسد کس میں ہوتا ہے؟ عورتوں میں ہوتا ہے حسد، جلن۔ حسد کہتے ہیں کس کو ہے؟ کہ فلانا کو کوئی اگر نعمت اللہ نے دی ہے تو اس کی نعمت چھن جائے، اس کی نعمت ختم ہو جائے، وہ آدمی برباد ہو جائے اور وہ نعمت کیا ہے؟ ہم کو مل جائے۔ کسی کا گھر ہے، کسی کے پاس گاڑی ہے، کسی کے پاس کچھ ہے تو اس کی نعمت برباد ہو جائے اور ہم کو مل جائے، اسی کا نام حسد ہے۔ اور حسد جائز نہیں ہے، حسد نہیں کرنا چاہیے آدمی کو، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ رش کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ جو حسد ہے وہ رش کے معنی میں آپ یہ دعا کریں کہ اللہ فلاں کو جس طرح تو نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، گاڑی دی ہے، بینک بیلنس دیا ہے، اور جو وہ جس طرح تیری راہ میں خرچ کرتا ہے ہمیں بھی دے گا تو میں کیا کروں گا؟ ہم بھی تیرے راستے میں خرچ کریں گے۔ تو یہ جائز ہے، لیکن حسد کرنا جائز میرے بھائیوں نہیں ہے۔ خیر، میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حسد جائز نہیں ہے، صرف دو کام کے لیے حسد جائز ہے۔ اور یہاں پہ حسد رش کے معنی میں کہ رش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رجل علمہ اللہ القرآن، پہلا وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا ہے۔ قرآن کا علم دیا ہے۔ کسی کی ماں رش کرے کہ وہ حافظ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا ہے، اگر میرے بچے کو بھی دے دیتا تو جس طرح حافظ صاحب نے تراویح پڑھائی ہمارا بچہ بھی کیا ہے؟ تراویح کی نماز پڑھاتا، تو یہ جائز ہے میرے بھائیوں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا ہے اور وہ آدمی رات کو اٹھتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے، دن میں بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو اس کا پڑوسی سنتا ہے، اس بات کو اس کا پڑوسی سنتا ہے تو وہ کہتا ہے اس کا پڑوسی کہ اے اللہ اگر مجھے بھی اس کی طرح یہ علم ملتا، قرآن کا علم ملتا، تو میں بھی اسی طرح عمل کرتا جس طرح یہ حافظ صاحب اور یہ قاری صاحب عمل کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کوئی حافظ ہے، کوئی قاری ہے تو وہ قابل رشک ہے، اور ہمیں کیا ہے؟ اپنے بچوں کو بھی قرآن کا حافظ اور قاری بنانا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آخرت کا مرحلہ بڑا سخت مرحلہ ہونے والا ہے، قبر کی زندگی آسان زندگی نہیں ہوگی، اور قیامت کا منظر کیا بہت خطرناک ہوگا۔ وہاں در در آدمی بھٹکے گا، ایک نیکی ایک ثواب بھی کوئی دینے والا نہیں ہوگا، کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا۔ لیکن دیکھیے، قرآن اگر آپ پڑھتے ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں، یہ قرآن شفاعت کرے گا، قرآن سفارشی بن جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اقرأوا القرآن، اے لوگوں قرآن پڑھو، فإنه يأتي يوم القیامت شفیعا لأصحابہ، یہ دن قیامت میں اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا۔ بڑے بڑے لوگ میرے بھائیوں سفارش نہیں کر پائیں گے، لیکن یہ قرآن کیا ہے؟ سفارش کرے گا۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میری باتیں کچھ ہو سکتا ہے لمبی ہو رہی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی باتوں کو یہیں پہ مختصر کروں، لیکن یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن کا رشتہ صرف رمضان تک نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن سے رشتہ، قرآن سننا، قرآن پڑھنا، یہ صرف رمضان تک نہ رہ جائے، بلکہ آپ نے جو پریکٹس کیا ہے اور آپ نے جو مشق کیا ہے، یا اس کا اثر بعد میں بھی ہونا چاہیے۔ ہماری مسجدیں بعد میں بھی آباد ہونی چاہیے۔ آج جس طرح یہ مسجد کیا بھری ہوئی ہے،
دیکھیے گا عید کا چاند نظر آئے گا، پھر کیا یہ نمازی لوگ عید کے چاند ہو جائیں گے، اور پھر کیا رمضانی میں نظر آئیں گے اور روزائی میں نظر آئیں گے؟ ایسا میرے بھائیوں نہیں ہونا چاہیے۔ مسجد سے محبت، مسجد سے لگاؤ اور قرآن سے لگاؤ ایک مسلمان کا پوری زندگی ہوتا ہے اور موت تک ہونا چاہیے۔ انہی باتوں پہ میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں، اور میں